إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بھی وحدہ لا شریک ہیں. ہمہ قسم کی عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یا ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، معمولی سے معمولی عبادت یا بڑی سے بڑی عبادت، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. الہ العالمین کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یا اللہ رب العالمین کی خوبیوں میں، صفات میں کسی اور کو حصے دار بنانا، یا عبادات کا معمولی سا حصہ بھی الہ العالمین کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کو ادا کرنا، یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے کہ اس کے مرتکب کے لیے الہ العالمین نے واضح طور پر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی بھی انسان کے جتنے بھی گناہ ہوئے میں وہ معاف کر دوں گا، اور اس کے لیے معافی کا امکان موجود ہے. لیکن وہ شخص جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، میرے معاملات میں کسی کو حصے دار بنایا، میری خوبیوں میں، میری صفات میں کسی اور کو شریک کیا، ایسا انسان، اس کے لیے بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے. میں نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بننے والا ہے. اور ایسا انسان اپنے نظریے، اپنے عقیدے کے لحاظ سے نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے. اس کو میرے عزت والے گھر بیت اللہ کے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی، بنیادی طور پر ہم سب کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریہ، اپنے عقیدہ، اپنے ایمان کو پہچانیں. ہم بڑے شوق سے کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بچوں کو یاد بھی کراتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا تقاضا، اس کی طرف ہماری توجہ اتنی نہیں ہے جتنی پڑھنے کی طرف، اس کو دہرانے کی طرف ہے۔ جبکہ اس کا جیسے پڑھنا لازم و ضروری ہے، جیسے اس کا اقرار زبان سے کرنا ضروری ہے، ویسے ہی دل کے ساتھ اس کے اندر بیان کی گئی بات پر یقین رکھنا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اگر دل سے یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس کے اندر بیان کی گئی بات پر یقین محکم، یقین کامل، پختہ یقین آپ کو نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے زبان سے پڑھنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں زبان سے پڑھنے کو لازم قرار دیا ہے ایمان کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت اور اس کی گواہی کو لازم قرار دیا ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بیان کی گئی باتوں پر یقین کرنا اور اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق بنانا بھی لازم اور ضروری قرار دیے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کو سمجھیں، اس کو پہچانیں، اور اس کے اندر بیان کی گئی بات وہی ہے جو میں نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ اللہ ذات میں بھی اکیلے ہیں اور اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں اور حق کی عبادت میں بھی اکیلے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی لجپال ہے، نہ کوئی عزت دینے والا، نہ کوئی اولاد دینے والا، نہ کوئی شفا دینے والا، نہ کوئی مال دینے والا، نہ کوئی صحت دینے والا۔ دنیا کے سارے معاملات اللہ وحدہ لا شریک کے کنٹرول میں ہیں، اس کی مرضی سے، اس کے اختیار سے، اس کی مشیت سے کام وجود میں آتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں، اس کے سامنے فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس سے منگتے ہیں، اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا نظریہ، اپنی سوچ بنائیے اگر چاہتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، معروف موضوع ہے آخرت کی فکر۔ میں اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخرت کیا چیز ہے اور فکر سے کیا مراد ہے؟ آخرت کسے کہتے ہیں اور آخرت کی فکر کیا ہے اور کیوں ہے اور کیسے ہے؟ اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایمان کے ارکان جو حدیث جبریل کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان آیا، آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گیا اور آ کر کے اس نے چند سوالات کیے تھے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں اشیاء ذکر کی تھی، ایمان کے ارکان ذکر کیے تھے، ان میں سے ایک کیا ہے کہ آخرت پر بھی آپ نے کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، وہیں پر کیا ہے؟ آخرت پر بھی ایمان ہے۔ یہ آخرت ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے، ایک جزء لازم ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کا انکار آدمی کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ بندے کا پھر کلمہ، پھر ایمان، پھر نمازیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتی اگر اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ دو جہان ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں دنیا کا جہان اور ایک اس کو ہم کہتے ہیں آخرت کا جہان۔ دنیا کا معنی ہے قریب، قریب ہونے والی چیز۔ یہ جہان جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کے اندر موجود ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ اور دوسرا جہان وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی، روح و جسم سے پرواز کرے گی، اگلے جہان میں آپ منتقل ہو جائیں گے، اگلے جہان میں چلے جائیں گے اور اگلے جہان کے معاملات کیا ہو جائیں گے؟ شروع ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا جہان جس میں ہمیں ایک مخصوص ٹائم دیا گیا ہے، مخصوص پیریڈ ہے، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 110 سال، 20 سال، 30 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ عمومی زندگی پر 60 اور 70 کے درمیان ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کی عمریں عموماً کیا ہوں گی؟ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔
اس 60 اور 70 کے درمیان یہ جو عمریں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اس عمر میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا ہدف زندگی کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کائنات اور اس نظام کو کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تو آخرت کی باتیں بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ نظام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ زمین کو پانی پہ ٹھہرا دیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ زمین کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ آپ ایک دانہ بوتے ہیں اور کتنا اسے حاصل کرتے ہیں؟ 1 من آپ 1 ایکڑ میں ڈالتے ہیں اور کئی من اسے لیتے ہیں اور بار بار لیتے ہیں۔ یہ دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ کس کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے؟ وہ ہمارے لیے نظام بنایا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ پانی کو اللہ نے وجود دیا ہے، جانوروں کو پیدا کیا ہے، پرندوں کو پیدا کیا ہے، آب و ہوا ہمارے ضرورت کے مطابق اللہ نے بنائی ہے، دن اور رات کا نظام بنایا ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام۔ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا مضبوط قسم کا نظام الہ العالمین نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہم سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں کو بھی بنایا، میں نے انسانوں کو بھی بنایا، ان کی تخلیق کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ میں ان سے چاہتا کیا ہوں؟ فرمایا لِيَعْبُدُونَ، یہ میری غلامی کرے، میری بندگی کرے، میری ماتحتی قبول کرے، میری باتوں کو مانے، میرے کہنے پر چلے، میرے فرامین پر عمل کرے۔ میں ان بندوں سے یہ چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں، یہ دنیا کا ایک ہم نے ٹائم بنا دیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اگلا جہان شروع ہو جانے والا ہے۔ اگلے جہان کے پھر 2 حصے کر دیے، ایک عالم برزخ ہے، عالم برزخ کہ مرنے کے بعد آپ قبر میں جاتے ہیں، یہاں آپ کا وجود کہیں کہاں جہاں بھی چلا جاتا ہے، جہاں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک کا ایک جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کے جہانوں میں سے پہلا جہان آغاز ہے، پھر اس کے بعد محشر کا دن ہونے والا ہے، یہ زمین تہ و بالا ہو جانے والی ہے، یہ نظام ختم ہو جانے والا ہے، اور پھر انسان زمین سے نکل کر کے الہ العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ وہ جہان، وہ آخرت کا جہان، اس جہان کے اندر کی تیاری کہاں ہوگی؟ وہ اس دنیا میں ہونے والی ہے۔ ان سوالوں کا جواب کون دے پائے گا؟ جس نے اس دنیا میں اس کی کیا کی؟ تیاری کی۔ اور اس دنیا میں تیاری کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو بھیج دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کو کس لیے بھیجا ہے؟ تاکہ آپ ان کی باتوں کو قبول کریں، ان کی باتوں پہ چلیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے ان کو کہا اور انہوں نے آپ تک باتوں کو پہنچایا، اور آپ نے اس کے مطابق کیا ہونا ہے؟ چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا، زندگی گزارتے گزارتے ایک لمحہ آئے گا، آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ جب آپ دنیا چھوڑیں گے تو آپ کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ فرمایا آخری وقت آ گیا ہے، لیٹا پڑا ہے، چارپائی پہ پڑا ہے، بستر مرگ پہ لیٹا پڑا ہے۔ فرمایا روح نکلتی نکلتی قدموں کی طرف سے اوپر کو آتی آتی ہنسلی کی ہڈی کے پاس آ گئی ہے، حلق کے پاس آ گئی، گلے کے پاس آ گئی ہے۔ اب کوئی کسی کا داؤ نہیں چل رہا ہے، کوئی کچھ کر پا نہیں رہا ہے، ڈاکٹروں کی جماعت بھی کھڑی ہے،
ماہرین بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے ذمہ داران کھڑے ہیں، صاحب اختیار بھی کھڑے ہیں، پر کسی کا بس نہیں چل پا رہا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے من راق، کیا کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیا کوئی دم کرے اور اس کو صحت مل جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے؟ کیا کوئی ایسا ہے؟ فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، پر وہ لیٹا جانتا ہے، سمجھ گیا ہے کہ اب جدائی کا ٹائم آ گیا ہے، اب مجھے دنیا چھوڑنی ہے۔ جب میں دنیا چھوڑوں گا لوگ میری پنڈلیوں کو ملا کر کے میرے پاؤں کو کیا کریں گے؟ باندھ دیں گے، انگوٹھے کے ساتھ انگوٹھا ملا کر کے باندھ دیں گے۔ اب کہاں جانا ہے میں نے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسْآقُ، اب روانگی کا ٹائم آ گیا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ کے بندے، دنیا اللہ نے تمہیں دی تھی، ٹائم اللہ نے تمہیں دیا تھا، جوانی تمہیں اللہ نے دی تھی، پر تم نے کیا کیا؟ فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ آپ نے ہماری باتوں کو سچ مانا، وَلَا صَلَّى، نہ نماز پڑھی، ہماری باتوں کو تم نے سچ بھی نہ سمجھا، نماز بھی نہ پڑھی۔ اللہ کے بندو، ہم نے تمہیں کہا مرنے کے بعد تم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں فرشتے آ کر کے سوال و جواب کریں گے، جواب نہ دے پائے تو حالت بڑی بری ہوگی، فرشتے پٹائی کریں گے، لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ آپ کو پیٹا جائے گا، مختلف قسم کے عذاب قبر کے اندر ہی جاری کر دیے جائیں گے۔ پر فلا صدقا، تم نے ہماری باتوں پہ یقین نہیں کیا، سچ نہیں مانا، ولا صلی، اور تم نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، ولکن کذب وتولی، باتوں کو جھٹلاتے رہے۔ یہ مولوی تو ایسے کہتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، یہ تو ایسے ہی خوف زدہ کرتے رہتے ہیں، بات سنتے تھے، سن کر کے چلے جاتے تھے۔ عمل نام کی چیز کوئی نہیں ہے، عمل نام کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انسان کی موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے، یہ باتیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ سوچتا چلا جا رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے مجھے ٹائم مل جائے، مجھے موقع مل جائے۔ کتنا موقع مل جائے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ ابراہیم کا مطالعہ کرنا میرے بھائی، سورۃ المنافقون کا مطالعہ کرنا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں جب انسان کا ٹائم آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلا۔ سورۃ مومنون میں اللہ فرما رہے ہیں 18ویں پارے میں، جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ٹائم ختم ہوتا ہے، انسان اپنے آپ سے کہتا ہے، اللہ سے درخواستیں کرتا ہے، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، اللہ واپس کر دے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرے گا تو جا کر کے؟ واپس جا کر کیا کرے گا؟ ٹائم ملے گا تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، اللہ نیک عمل کروں گا، اللہ تیری باتیں مانوں گا، اللہ تیرے کہنے پہ چلوں گا، اللہ تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ تیرے قرآن کی تلاوتیں کروں گا، اللہ تیری مسجد میں کھڑے ہو کر کے تیری بندگی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا کلا، میرے بندے اب ٹائم نہیں ہے، اب وقت نہیں ہے، یہ تم کہہ تو سکتے ہو پر تمہاری درخواست قبول ہونے والی نہیں ہے۔ آنا ایک اور منظر اللہ نے بیان کیا سورۃ ابراہیم کے اندر، فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اللہ فرماتے ہیں ڈراؤ نا ان لوگوں کو، ڈراؤ ان لوگوں کو، ذرا خبردار کرو نا ان لوگوں کو، ذرا ہوشیار کرو نا، باتیں ان کے سامنے بیان کر دو نا کہ جس دن میری پکڑ آئی، میرا عذاب آ گیا، تم اس دن کہو گے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، اخرنا الی اجل قریب، تھوڑا سا قریب کا ٹائم دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ بندہ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں کہوں گا
نجیب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تیرے پیغام کو مانیں گے، تیری دعوت کو مانیں گے، تیرے کہنے والے جب آ کر کے ہمیں کہیں گے، ہمیں تیری شریعت کے بارے میں بتائیں گے، تیری توحید کے بارے میں بتائیں گے، دنیا کے ہدف کے بارے میں بتائیں گے، کرنے کے کام ہمیں بتائیں گے، نجیب دعوتک، تیری طرف سے پیغام ملے گا، تیری طرف سے پکار آئے گی، تیری طرف سے اعلان ہوگا، تیری طرف سے آواز آئے گی، اللہ ہم مانیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، پھر تیری پیغمبر کی باتوں کو بھی ہم مانیں گے، اس پر بھی عمل کریں گے، اس پر بھی عمل کریں گے۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، آج تو وقت نہیں ہے، اذانیں ہوتی ہیں پر مسجد میں نہیں آتے ہیں، جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، گاہکی کا ٹائم ہے، رش ہوتا ہے، اس وقت تو گاہک آ رہے ہیں، کیسے جائیں؟ عصر کا ٹائم ہے، گاہکی کا ٹائم ہے، کیا کریں؟ کام کریں کہ نماز پڑھیں؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ جوانی ہے، اپنی خواہشیں ہیں، جوانی ہے، اپنی تمنائیں ہیں، جوانی ہے، اپنی سوچ ہے، اور ہمیں شیطان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی ہے، میں منمانی کروں گا، اپنے طریقے سے زندگی گزاروں گا۔ کوئی داڑھی کٹا رہا ہے، کوئی منڈا رہا ہے، کوئی فیشن اس کو اختیار کر رہا ہے، کس نے ادھر سے منڈوائی ہے، کس نے ادھر سے منڈوائی ہے، ہر ایک اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے۔ پر جب موت آتی ہے، جب عذاب آتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اور بندے کو آخرت نظر آنا شروع ہوتی ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، تیرے نبی کی باتوں کو بھی مانیں گے، اس کے مطابق زندگی بھی گزاریں گے، شریعت کے مطابق عمل بھی کریں گے، باعمل مسلمان بن جائیں گے۔ پر جواب ملتا ہے نہیں، جواب ملتا ہے نہیں، اب ٹائم نہیں، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹائم کلوز ہو گیا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ سورۃ منافقون میں الہ العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے بندہ، ہم نے تمہیں پیسہ دیا ہے، ہم نے تمہیں دولت دی ہے، ہم نے تمہیں مال دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ نہ کہو میرا کمال ہے، میں نے پڑھا، میں نے محنت کی، میں نے ڈگریاں لی، میں نے دن رات ایک کیا، میں نے ٹیوشنیں لی، میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے اپنی جو ہے وہ خوشی غمی کو بھلا کر کے 18 گھنٹے میں نے پڑھے۔ نہ میرے بھائی، یہ تیرا کمال، یہ ذہن کس نے دیا ہے؟ یہ کمپیوٹر کس نے دی ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ دہرانے کے لیے زبان کس نے دی ہے؟ لکھنے کے لیے ہاتھ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا۔ یہ اس اللہ کی کیا ہے؟ مہربانی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا، اور اس کے نتیجے میں آپ رزق کماتے ہیں، رزق کماتے ہیں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، تم نے زندگی گزارنی ہے، کاروبار کرنے ہیں، نوکریاں کرنی ہیں، فیکٹریاں بنانی ہیں، یہ تمہارا کام ہے۔ اللہ فرماتے لوگو، ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم تمہیں کہتے ہیں اس میں سے کچھ میرے راستے میں بھی خرچ کرو، میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ مسجد میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، تبلیغ میں خرچ کرو، گھر میں بیوی بچوں پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو، محلے داروں پہ خرچ کرو، ہمسایوں پہ خرچ کرو، اور عمومی مسلمانوں پہ خرچ کرو، اور عام انسانوں پر بھی خرچ کرو۔ ہم نے تمہیں دیا ہے ہماری رضا کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے، اس میں سے کچھ خرچ کر لو، ٹائم ہے۔ پر ہم کہتے ہیں نہیں، مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ مسجد کا متولی کہتا ہے بھئی بل بہت آ گیا ہے، بیچارہ بار بار اعلان کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قاری صاحب کو تنخواہ دینی ہے، اور خطیب صاحب کو تنخواہ دینی ہے، اور یہ بجلی کا بل ادا کرنا ہے، یہ فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، آپ تمام بھائی تعاون کریں، پر ہماری جیب اجازت نہیں دیتی۔ ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، یہ 200 300 400 بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حکومت ٹیکس کی مد میں جتنا مرضی لے لے وہاں ہم دے دیتے ہیں، پر یہاں اپنی بہتری کے لیے، اپنے خالق کے کہنے پر بھی ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور خالق ارض و سما فرما رہے ہیں کہ لوگوں موت سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر جب موت نظر آتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے اللہ تھوڑا ٹائم دے دے۔ کیا کرے گا میرا بندہ؟ اصدقہ، اللہ میں صدقہ کروں گا، تیرے راستے میں
خرچ کروں گا، تھوڑا ٹائم دے دینا، پیسہ بڑا پڑا ہے، بینک میں پڑا ہے، بینک میں ہے، تجوریوں میں ہے، زمینیں ہیں، پلازے ہیں، پلاٹ ہیں، مکانات ہیں، رقبے ہیں، بہت کچھ ہے، اللہ میں جا کر کے صدقہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب ٹائم کوئی نہیں، اب آخرت شروع ہو چکی ہے، دنیا ختم، آخرت شروع، دار العمل کلوز، عمل کا ٹائم ختم، اب کیا ہے؟ بدلہ ملے گا، اب جواب دینا ہے، اب حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب چلیں گے، اور آپ کو اپنی دنیا کی زندگی کی کارکردگی ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں مطمئن کرنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ قرآن میں فرماتا سورۃ ابراہیم میں 13ویں پارے کے آخر میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دو نا لوگوں کو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی بہتر پیغام دینے والا، دعوت دینے والا، خطاب فرمانے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے نبی میرے بندوں کو کہہ دے، وَقُلْ لِعِبَادِي، میرے بندوں کو جا کر کے بتا دے۔ اللہ کیا بتانا ہے؟ ان سے کہے نمازیں پڑھا کرو، یقیم الصلاۃ، نمازیں پڑھا کرو، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے تمہیں دیے ہے نا، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کیا کرو، چھپ چھپ کر کے بھی خرچ کیا کرو۔ کب تک؟ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے گا، پھر اس میں نہ کاروبار چلے گا، نہ تجارت ہوگی، نہ پیسے دے کر کے جان چھوٹے گی، اور نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی۔ وہاں پر یہ نہیں کہ پیسے دیں گے جان چھوٹ جائے گی، 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، حساب و کتاب مؤخر کر دو، اس چیز کا حساب نہ مانگو، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں پر پھر پیسہ بھی کام نہیں آئے گا، آپ کی مہارتیں بھی کام نہیں آئیں گی، اور وہاں پر دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور وہاں پر اس طرح کی سفارش بھی نہیں چلے گی جس طرح کی سفارش دنیا میں چلتی ہے۔ پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ میں لوگوں ڈر جاؤ اس دن سے، لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ، اس کی ہم سے کتنی محبت ہے۔ وہ ایک دفعہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے فرض پورا کر دیا ہے، میں نے حجت قائم کر دیا، پر اللہ بار بار کہ لوگوں ڈر جاؤ، لوگوں ڈر جاؤ، لوگوں بچ جاؤ، لوگوں بچ جاؤ، لوگوں قدموں کو روک لو، لوگوں سوچ لو، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، اس طرح کا فائدہ جو دنیا میں ہم دیتے ہیں۔ اور وہاں پر سفارش بھی کام نہیں آئے گی، وہاں پر جتھے بھی کام نہیں آئیں گے، وہاں پر پیسہ بھی کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر کام کیا آئے گا؟ وہاں پر آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی عبادت، آپ کا عقیدہ، آپ کا تقوی، آپ کی نیکی، قرآن کا پڑھنا، صدقہ کرنا، یہ چیزیں وہاں پر کیا آئیں گی؟ کام آئیں گی۔ وہاں پر یہ تعلقات، دوستی، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اور اللہ میں فرمایا لوگوں خرچ کر دو، پر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اور میرے بندو، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں مال کے جمع کرنے کی حرص نے، تمنا نے، تمہارے اس ہدف نے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں بھلا دیا، تمہیں بے خبر کر دیا۔ اللہ کے بندو خبردار ہو جاؤ۔ آؤ نا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا پیغام پڑھ دیا ہے، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے بتا دی ہیں نا۔ غفلت میں پڑے انسان خبردار ہو جا، خبردار ہو جا۔ اگر آج تیری آنکھ بند ہو جائے تو کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے یا لاکھوں کا مالک ہے، تو بڑا وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے، بلکہ تو بادشاہی کیوں نہ ہو، تو یہ دنیا تیرے کسی کام کی نہیں ہے، دنیا تیری کسی کام کی نہیں۔ اللہ فرماتے تمہیں مال کی کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، اور کتنے تم غافل ہوئے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، زندگی پوری ہو گئی، تم مر گئے، موت کا فرشتہ آ گیا، تم غفلت میں پڑے رہے، ہماری باتوں پہ توجہ نہ کی۔ اللہ کے بندو غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس دین کو سمجھو اور اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد پہچانو۔ اگر مسلمان ہو تو ہمارا آخرت پر بھی کیا ہے؟
یقین ہے، آخرت پر بھی یقین ہے۔ انسان مر گیا ہے اور یہاں سے اس کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں، دنیا سے روانہ ہو رہا ہے۔ روانگی کا انداز کیا ہے؟ سارے کپڑے اتار لیے، بوسکی کے کپڑے ہیں، مہنگے کپڑے ہیں، سوٹر بوٹر انسان ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، گلے میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورتی ہے، پر سارا کچھ لے لیتے ہیں۔ کہتے اب تیرا کسی کام کا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا ہے، اس کو یہیں پر رکھ کر کے جا۔ بازار میں جاتے ہیں، عام سا کپڑا ہے، عام سا کپڑا، کسی بھی دکان پہ جائیں گے اور کہیں گے جی میت ہے فلاں ہمارا فوت ہو گیا ہے، اس کو دفنانا ہے، کفنانا ہے۔ کفن آپ کے پاس ہے تو کفن دیتے ہیں، سادہ سا کفن ہے، نہلا کر کے اس میں ڈال دیا، اس کو بند کر دیا اور آپ کو گھر سے کیا کر رہے ہیں؟ روانہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اب اگلا جہان آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ جن کی زندگی موجود ہے ان کا یہ دنیا موجود ہے، اور جس کی روح نکل گئی اس کا اگلا جہان شروع ہو گیا۔ اور اگلا جہان کے معاملات کو ہم دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے، وہاں کے معاملات وہاں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میت کو چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، گھر سے روانہ کیا جاتا ہے، آواز آتی ہے اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کوئی نہیں سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اگلے جہان میں منتقل ہو چکا ہے۔ وہ پکار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ اگر تو نیک ہے کہتے ہیں جلدی لے جاؤ، میری جان اس دنیا سے چھڑاؤ نا، میں بڑی مصیبت میں تھا، پریشانی میں تھا، بڑی تنگی کے اندر تھا، بڑی تکلیف میں تھا، بڑی بیماریوں میں تھا، بڑی آزمائشوں میں تھا، جلدی کرو نا، جلدی کرو، مجھے یہاں سے روانہ کرو، مجھے قبر میں پہنچاؤ تاکہ میری آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل شروع ہو جائے اور میرے لیے خیر کا پیغام آ جائے۔ اور اگر برا ہے، دین کو بھولا ہوا، دنیا سے پیار کرنے والا، مال جمع کرنے والا، نمازوں سے دور بھاگنے والا، قرآن کا پڑھنا جانتا نہیں ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، جنازے کی دعائیں آتی نہیں ہیں، کھانے کے بعد کی دعائیں نہیں آتی ہیں، صبح اٹھنا ہے تو پہلے کیا میں نے کہنا ہے، رات کو سونا ہے تو میں نے کیا کہنا ہے، ان چیزوں کا علم نہیں ہے، دنیا کا ہو کر کے رہ گیا۔ اب جب گھر والے لے کر کے چلنے لگے، یہ گھر تو میں نے بنایا، ڈبل سٹوری ہے یا ٹرپل سٹوری ہے، کچا مکان ہے یا پکا مکان ہے، اس میں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، یہ اے سی لگا ہوا ہے، پر گھر والے لے کر کے روانہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، جنازے پہ اس کو ڈال لیا ہے، چارپائی لے کر کے نکلنے لگے ہیں، تو وہ کہتا ہے اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، او لوگوں گھر میں رہے، لوگوں محنت میں نے کی تھی، لوگوں کمایا میں نے، لوگوں خون پسینے کی کمائی میں نے یہاں پر خرچ کر کے اپنا یہ گھر میں نے بنایا ہے نا، اِلَىٰ أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو نا۔ اللہ کے بندو، میت قبر میں پہنچ جاتی ہے، قبر کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ اللہ کے بندے، پہلا حساب و کتاب کا مرحلہ آ گیا ہے، تو نے دنیا کی زندگی گزار لی ہے، اب قبر کے اندر تو لیٹا ہوا ہے، تیرا پہلا سوال، پہلا امتحان آ گیا ہے، دنیا میں تو نے جو کیا اس کے بارے میں تم سے سوال ہو رہا ہے۔ پہلا سوال ہے من ربک، یہ نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے والد محترم کا نام کیا ہے، تمہاری قوم کیا ہے، تمہارا سٹیٹس کیا ہے، تمہاری تعلیم کیا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارے دوست احباب کتنے تھے، تمہارے اختیارات کی کوئی چیز نہیں میرے بھائی۔ ان چیزوں کی حیثیت وہاں پر نہیں ہے جس کو آج ہم نے حیثیت دی ہوئی ہے، رب العالمین کے بارگاہ میں ان چیزوں کی حیثیت نہیں ہے۔ وہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تین سوال ہے، من ربک من نبیک ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا خالق پیدا کرنے والا کون، تمہیں زندگی دینے والا کون،
تمہیں صحت دینے والا کون؟ تمہیں جوانی دینے والا کون؟ تمہیں صلاحیتوں سے نوازنے والا کون؟ تمہیں اولاد دینے والا کون؟ تمہیں مال دینے والا کون؟ تمہارا خالق کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا رازق کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اگر تو بندہ پہچانتا ہے کلمہ توحید جو میں نے شروع میں کہا، یہ کلمہ نہیں ہے، یہ ایک ایمان ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو صرف زبانی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کے تقاضے کو پہچاننا بھی ضروری ہے، اس تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے خبر کے اندر پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال تیرا نبی کون؟ پیغام لے کر کے آنے والا کون؟ تیسرا سوال ہے ما دینک، حضرت آپ نے زندگی کے اصولوں پہ گزاری، کن اصول و ضوابط کے مطابق آپ نے زندگی گزاری ہے؟ آپ کی تہذیب کیا ہے؟ آپ کی ثقافت کیا ہے؟ آپ کے شب و روز کیسے ہیں؟ آپ کے کاروبار کیسے ہیں؟ آپ کی عبادت کیسی ہے؟ ذرا بتاؤ نا، وہ اصول و ضوابط بھی بتاؤ نا، وہ طریقہ کار بھی بتاؤ نا جس طریقہ کار کے مطابق تم لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ جب بندہ جواب دے لیتا ہے، اب ذہن میں سوال آتا ہے، یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے؟ میں یاد کر لیتا ہوں، رٹا لگاتا ہوں میں، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے؟ میں کہوں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ میں کہوں گا میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ پر میرے بھائی وہاں پر رٹا کام آنے والا نہیں ہے، صحیح روایت کے اندر موجود ہے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو؟ کیف عرفت، کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا دین اسلام۔ کیا بتاؤ گے؟ کیسے معلوم ہوا؟ لوگوں نے بتایا، ابا جی نے بتایا، دوستوں نے بتایا، سکول کی کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا، میں نے اسلامیات کا پیپر دیا تھا، اس کے اندر یہ سوال و جواب تھے، اور وہاں سے میں نے یہ جواب لکھے تھے جو مجھے یاد ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر بندہ مومن ہے اور ان باتوں کا جواب دے لے گا تو وہ کہے گا اللہ آپ نے نبی بھیجے تھے، ایک کتاب بھی بھیجی تھی، اس کتاب کو میں نے پڑھا تھا، اس پہ میں ایمان لے آیا تھا، اور اس کی میں نے پیروی کی تھی، اس کے مطابق میں نے زندگی گزاری تھی، اور اس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میرا رب کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا داتا کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، مجھے صحت دینے والا کون ہے، میری بیماریاں ٹالنے والا کون ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازنے والا کون ہے، مجھے عافیت دینے والا کون ہے۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ باقی سارے بھکاری ہیں، باقی سارے فقیر ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود مانگنے والے۔ میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ جناب آدم علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب نوح علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب یوسف علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے قرآن پڑھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے شمار دعائیں میرے سامنے آئیں کہ وہ سارے کس سے مانگ رہے ہیں۔ تو مجھے پتہ چل گیا، اور پھر تیرا میں نے فرمان بھی پڑھا تھا، اور وہ فرمان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے تم سارے کے سارے فقیر۔ اللہ نے لفظ وہ استعمال کیا جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ فقیر جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ اسی فقیر کی جمع کیا ہے؟ فقراء۔ ایک ہو تو فقیر، زیادہ ہو تو فقراء۔ اللہ فرماتے لوگو الناس، لوگ، اس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، اس میں ولی بھی شامل ہیں، اس میں شہداء بھی شامل ہیں، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں۔ فرمایا لوگو تم سارے کے سارے بھکاری ہو، فقیر ہو، کس کے؟ اللہ کے فقیر ہو۔ میں نے پڑھا تھا، اس سے مجھے ان سوالوں کا جواب معلوم ہوا جو میں نے جواب دیے۔ جب بندہ جواب دیتا ہے، جب جواب دیتا ہے، کامیاب ہو گیا نا بندہ۔ اعلان ہوتا ہے، آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرا بندہ صحیح کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے نا۔ اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ آواز آتی ہے، نم کا نومت، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہا دلہن سوتے ہیں، سکون سے، آرام سکون سے سو جا، کوئی تمہیں پریشان
نہیں کرے گا، پر یہ زندگی بہتر ہوگی کس بنیاد پر؟ اس دنیا کی زندگی میں انویسٹمنٹ کریں گے، اس دنیا کی زندگی میں عقیدے کی شکل میں، عمل کی شکل میں، مال کی شکل میں، صلاحیت کی شکل میں انویسٹمنٹ کریں گے، خرچ کریں گے، ان باتوں کو مانیں گے، صحیح مسلمان بنیں گے، عملی زندگی گزاریں گے، دیندار بنیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، دوسروں کے حق ادا کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، تو آخرت کیا ہوگی؟ قبر کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ اور پھر ایک وقت آنے والا، یہ قبر بھی ختم، قبر بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم، یہ نظام ختم۔ کیسے ختم ہوگا؟ الہ العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اور لوگوں، زمین میں بھونچال آ جائے گا، زمین میں زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، زمین ہلنے لگے گی، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی۔ جب زمین پھٹے گی تو واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے باہر آ جائے گا۔ انسان جب یہ منظر دیکھے گا کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ اللہ جواب دیتے ہیں آج تو یہ بتائے گی ہمیں کہ آپ لوگوں نے اس پر کیا کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا۔ آج تو ہم چھپ کر کے پروگرام بناتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر ذرہ، معمولی سا بھی اچھا عمل کیا تو وہ بھی تمہارے سامنے ہے، معمولی سا برا عمل کیا تو وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اور دنیا کی فکر کرنے والوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، جب اللہ کی بارگاہ لگے گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بِأَنَّمَ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں والی زندگی گزارنے والا، سکون والی زندگی گزارنے والا، ہر طرح کی خواہش پوری ہو جانے والی، جس کو جو بھی اس نے چاہا وہ اس کو زندگی میں مل گیا، اس طرح کی زندگی گزارنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بڑی نعمتیں ہیں، بڑا سکون ہے، جو سوچا پورا ہوا، جو مانگا حاصل ہوا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر، صرف ایک غوطہ دے کر کے واپس لے آؤ، غوطہ دے کر کے واپس لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، غوطہ دے کر کے واپس لے آئیں گے۔ اللہ اس بندے سے پھر دوبارہ پوچھیں گے میرا بندہ بتا، کبھی نعمت سے کوئی واسطہ پڑا؟ حل رأیت نعمتا قط، کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، کوئی تمہیں اچھی چیز ملی ہو، کوئی یاد ہے تمہیں؟ وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی نعمت دیکھی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ انسان کون سا ہے؟ وہ انسان ہے جس کو دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہیں، جہنم کے غوطے سے سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ بھول جائے گا۔ اور اس کے برعکس وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی میں گھوٹ گھوٹ کر کے زندگی گزاری، تنگ دستی میں زندگی گزاری، فقیری میں زندگی گزاری، فاقے میں زندگی گزاری، محتاجی میں زندگی گزاری، بیماری میں زندگی گزاری، پریشانی میں زندگی گزاری، بڑی تکلیفوں میں زندگی گزاری، زندگی پر گزر گئی، رب کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، دین پہ چلتا رہا، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، تکلیفیں برداشت کر لی، قیامت کا دن ہے، اس کو بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے کو لے جاؤ جنت کا ایک چکر لگوا کر کے واپس لے آؤ۔ کھلانا پلانا نہیں ہے، کھلانا پلانا کچھ بھی نہیں ہے، بس چکر لگوانا ہے، لے جاؤ اور چکر لگوا کر کے واپس لے آؤ۔ فرشتے لے جائیں گے، چکر لگوا کر کے جب واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا، اللہ اس سے پوچھیں گے میرا بندہ بتا حل رأیت بؤسا قط، کبھی زندگی میں، کبھی دنیا میں تکلیف کبھی دیکھی تھی؟ کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، کوئی ہے یاد؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی۔ اندازہ لگائیے ذرا، اور جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے اس کی حالت یہ ہے کہ سب نعمتیں بھی جمع کر لو نا۔ آج ہمارے ہاں یہی ہے نا منصوبے، نوجوانوں سے پوچھو میں نے 5 مرلے کا گھر ڈی ایچ اے میں لینا ہے، اس کو ڈبل سٹوری بنانا ہے، اس میں اے سی لگانے ہیں، نئے ماڈل کی کار لینی ہے،
اور بہترین جگہ پہ شادی کرنی ہے، یہ میرے گول ہیں جو میں نے اس دنیا کی زندگی میں حاصل کرنے ہیں۔ یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کے منصوبے ہیں، اور یہ تمہیں مل بھی جائے، کامیاب ہو بھی جاؤ، تب بھی حالت یہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، جہنم کا ایک غوطہ لگ گیا نا، سب کچھ بھول جاؤ گے کہ نعمت ہوتی کیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دنیا کی زندگی آپ نے تنگی میں گزار لی، پر نافرمانی نہ کی، صرف جنت کا چکر لگ گیا نا، سے ساری تکلیفیں کیا ہو جاؤ گے؟ بھول جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ قرآن پڑھا کرو، ترجمے سے بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بندے کا آخرت کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا کاروبار کے اندر کمی کرنے والے، کم ماپنے تولنے والے، لینے کی باری ہو تو پورا پورا لینا ہے، دینے کی باری ہو تو کم ماپ کر کے ان کو دینا ہے۔ اللہ فرماتے کیا ان کو خیال نہیں ہے؟ کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ ایک دن ہم نے زندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے؟ یوم یقوم الناس، جس دن سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ اب جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، وہاں کے میں دو منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہے، انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اب آپ کن میں جانا چاہتے ہیں؟ خود فیصلہ کیجئے۔ آج ہمارے پاس اختیار ہے، راستے دونوں کھلے ہیں، واضح ہیں، مرضی ہماری ہے، اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اور راستے کون سے ہیں؟ دو منظر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک منظر کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جب سایہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اور ایسے انسان کو پینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر سے جام بھی ملے گا، شفاعت کا حقدار بھی بنے گا۔ ایک طرف یہ انسان ہے اور یہ اس کی حالت ہے، چہرہ چمکتا ہے، ہاتھ چمکتے ہیں، پاؤں چمکتے ہیں، اور لوگ پیاسے پھر رہے ہیں، کہیں سے پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے۔ پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بلا کر کے پلائیں گے، آؤ پانی پیو یہاں سے۔ کون بلائیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعریفیں ابھی آپ نعت خان سے، ہمارے بھائی سے سن رہے تھے، جو آپ وسلم کی تعریفیں بیان کر رہے تھے۔ اور اس سے بھی کہیں زیادہ تعریفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کے اندر کیا ہیں؟ بیان ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ پانی پلائیں گے۔ پر کس کو پلائیں گے میرے بھائی؟ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ اپنی امت کو پلائیں گے؟ نا ہر ایک کو تو نہیں پلائیں گے، اپنی امت کو پلائیں گے، پر آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، فرمایا یہ بتاؤ ایک میدان ہو، اس میں گھوڑے کھڑے ہوں، کالے بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، اور بھی یلو بھی ہیں، سفید بھی ہیں، مختلف کلر کے وہاں پر گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہیں پر کچھ گھوڑے ایسے بھی ہیں جن کی چاروں ٹانگیں بھی سفید ہیں اور چہرہ بھی کیا ہے؟ سفید ہے، چہرہ بھی سفید اور چاروں دونوں پاؤں اگلے اور پچھلے بھی دونوں کیا ہیں؟ سفید۔ کیا یہ گھوڑا باقی گھوڑوں میں سے پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ یہ تو دور سے پہچانا جائے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان امتی غرم یاتون یوم القیامت غرم محجلین۔ فرمایا میری امت بھی قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گی اس کے بھی دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ چمک رہا ہوگا۔ کیوں چمک رہا ہوگا؟ لوشن لگانے کی وجہ سے، کریمیں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ کیا استعمال انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آج چہرہ بھی چمک رہا ہے، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پاؤں بھی چمک رہے ہیں؟ فرمایا من اثر الوضوء، وضو کرنے کی وجہ سے نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں سے پہلے وضو کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کا چہرہ بھی چمک رہا ہے، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پاؤں بھی چمک رہے ہیں۔ میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے۔ یہ کون ہے؟ میرا امتی ہے۔ میں بلا کر کے اس کو پانی پلاؤں گا۔ اپنے گریبان میں جھانک، کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ کیا میں 5 وقت کا نمازی ہوں؟ سوچ، 1000 سال کا دن ہے، کہیں پر پانی نہیں مل رہا، سایہ بھی کہیں پر نہیں ہے، اور کوئی کسی کی بات سن بھی
نہیں رہا ہے، کوئی کسی کے کام بھی نہیں آ رہا ہے، پانی مل رہا ہے پر کہاں مل رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے مل رہا ہے، پر آپ کس کو دے رہے ہیں؟ جس کو آپ پہچان رہے ہیں کہ میری امت کا ہے۔ اور پہچان کی نشانی کیا ہے؟ چہرہ چمکنا چاہیے، ہاتھ چمکنے چاہیے، پاؤں چمکنے چاہیے، پر یہ کیسے چمکیں گے؟ جب آپ وضو کریں گے نماز سے پہلے، نماز کی پابندی کریں گے، پہلے وضو کریں گے، قیامت کے دن آپ کے یہ اعضاء چمکیں گے، نبی کریم پہچانیں گے اور بلا کر کے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں پانی ایسا ہے ایک دفعہ پی لیا نا، 1000 سال کے دن میں پھر کبھی پیاس لم یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اس کو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، ایک دفعہ پی لیا تو پھر کبھی پیاس لگنے والی۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف یہ عرش کا سایہ ہے، نبی کریم کے ہاتھ سے جام کوثر ہے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہیں خدمت کے لیے، نبی کریم کی شفاعت ملے گی، رب راضی ہوگا، چہرہ چمک رہا ہے 14ویں کے چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح، پروٹوکول ملے گا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کے اندر مضبوطی ہے، پختگی ہے، مہارت ہے، یاد ہے، حفظ ہے، تلفظ اچھا ہے، آواز اچھی ہے، ترجمہ جانتے ہو، پہچانتے ہو، عمل کرتے ہو، قیامت کے دن پروٹوکول ملے گا، اللہ کی عزت والے سفیر فرشتے جو ہوتے ہیں نا، ان کے جھرمٹ میں اس آدمی کو لے کر کے جنت تک پہنچایا جائے گا۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، میری باتیں نہیں، میں نے آج آپ کے سامنے ساری باتیں قرآن سے پیش کی ہیں، یا کچھ حدیثیں سنائی ہیں۔ سورۃ الف لام میم سجدہ ہے، 21واں پارہ ہے، الہ العالمین ایک منظر بیان کیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ مجرم لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست دے رہے ہیں، اللہ ہم نے سنا بھی تھا، ہم نے جانا بھی تھا، ہم نے دیکھا بھی تھا، پر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے اختیار نہیں کیا، اب واپس جانے دے، جا کر کے عمل کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے تم ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ گریبان میں جا، کہیں میں اللہ کو بھولا ہوا تو نہیں؟ گریبان میں جا، اپنا جائزہ خود لے، اپنا محاسبہ خود کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ کو بھولا ہوا ہوں، آخرت کو بھولا ہوا ہوں، قیامت کو بھولا ہوا ہوں، حساب و کتاب کو بھولا ہوا ہوں۔ اگر آج بھولا ہوا ہے تو جواب یہی ملے گا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ سورۃ فجر کہتی ہے، سورۃ فجر آخری پارہ ہے، الہ العالمین وہاں پر فرماتے ہیں کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اس کے اوپر تمام بلڈنگیں، عمارتیں تباہ کر دی گئی ہیں، لوگ باہر آ گئے ہیں، رب العالمین کا دربار لگ گیا ہے، فرشتے اللہ رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انسانوں کو گھیر گھار کر کے وہاں پیش کر دیا جائے گا۔ جب انسان یہ منظر دیکھے گا نا، انسان منظر دیکھے گا تو قرآن نے، اللہ نے بیان کیا ہے، اس وقت انسان کی سوچ کیا ہوگی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں انسان جب یہ منظر دیکھے گا، نصیحت پکڑنا چاہے گا، سدھرنا چاہے گا، ٹھیک ہونا چاہے گا، باعمل بننا چاہے گا، پر جواب ملے گا اب ٹائم، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب ٹائم نہیں ہے، اب سدھرنے کا، سیدھے ہونے کا، باعمل بننے کا اب فائدہ کوئی نہیں ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا۔ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ کہے گا، اللہ نے آج قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اللہ کے بندے سوچ کہیں میں نہ ہوں، وہ بد نصیب میں نہ ہوں جس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا۔ انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر کے پہلے بھیج دیا ہوتا، دنیا میں کر کے آخرت کے لیے میں نے کچھ بھیج دیا۔ اس وقت انسان کہے گا
جواب ملے گا آج عذاب اللہ دے گا، اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا۔ آج رسیوں میں زنجیروں میں وہ ذات جکڑے گی جس جیسا کوئی جکڑنے والا نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیو آخرت کی فکر کر لیجیے، یہ فکر آخرت یہی ہے کہ آخرت کے بارے میں سوچئے اور اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو، اپنے معمولات کو درست کیجئے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یہ پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر آپ بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، سوچئے، غور کیجئے۔ آج اگر موت آ جائے تو میرے پاس کیا ہے، میں نے کیا جمع کیا ہے، میری تیاری کتنی ہے، میرے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے، میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ سرمایہ جمع کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، اللہ اپنی رحمت والا معاملہ ہمارا ساتھ فرمائے، جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید کے ساتھ دین پہ چلتے ہوئے نبی کریم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے۔ جب آخری وقت آئے عقیدہ توحید کی سلامتی ہو، عمل سنت رسول کے مطابق ہو، اللہ اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمات جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔